جو ممبران نا مصروف کی کارن کہیں پہ بزی ہیں نا تو ان کو میٹنگ کا لنک مل جائے گا یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے؟ تو میرے شہزادوں میں آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، دنیا کی کوئی بھی چیز، اس کے اوپر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب انسان جب خود کی کیئر نہیں کرتا اس کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، خود کی کیئر نہیں کرتا تو دانت گندے ہو جاتے ہیں، خود کی کیئر نہیں کرتا تو منہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ٹائم ہر ایک چیز کو، ہر ایک عفظ کو دینا پڑتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹائم دو گے تب بھی وہ چیز ہوگی، اوکے سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کچن ہے نا، کچن میں کام کرو گے تو روٹیاں پکیں گی، کھانا پکے گا، کھانا کھاؤ گے تو صحت بنے گی، ٹائم پہ سو گے تو صحت بنے گی۔ ہر ایک چیز جو بھی دنیا کی چل رہی ہے نا وہ مقرر وقت کے اوپر چل رہی ہے اور اس کے اوپر رہ کے انسان کام کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سی سوالات پیدا ہوتے ہیں، منفی سوچیں، ماشاءاللہ ایسی یوتھ ہے نا یہ پازیٹیو مائنڈ کی طرف نہیں جاتی، نیگیٹو ایکٹیویٹی اپنے اندر اختیار زیادہ کرتی ہیں۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں گالیاں زیادہ پک کرتے ہیں، کوئی اسلامک چیز بتائے نا تو اس کے اوپر وہ نہیں آتے۔ تو منفی سوچ جو ہے زیادہ انسان کو اپنی طرف قائل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مٹی ہے نا، مٹی میں گندگی زیادہ آپ کو پتہ ہے کھینچتی ہے مٹی، صحیح ہے؟ تو ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے شہزادوں، آپ کو سمپل سی بات ابھی میں جو سمجھانے لگا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا مائنڈ اپنا سینڈ کر لیجئے گا، میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے شہزادوں دیکھیں، اب بات آ جاتی ہے جی فورس میں بندہ جو الفاظ وہ بندے یوز کرتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں، جو نوکریوں والے ہوتے ہیں یا لائف میں بالکل ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر میں بھی ماشاءاللہ بسم اللہ ہو رہی ہوتی ہے، صحیح، ان کی نا صحیح اچھے والی کلاس لگ رہی ہوتی ہے، دوستوں میں بھی لگ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ کام کر رہے ہیں ادھر بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بندے جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی یہی بات ہوتی ہے، فورس میں بندہ پھنسائیں گے تو پیسہ ملے گا، بندہ نہیں پھنسائیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ سوال آپ کو اسی بات کے اوپر آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتا کے پھر انشاءاللہ میں اپنی اسکرین شیئر کر کے آپ کو اسکوائر پروگرام کے اوپر بھی تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ میٹنگ 20 منٹ کی بہت کم ہوگی، 15 منٹ کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 18 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں کہ پھنسنا، سر آپ شادی کرتے ہو نا، ٹھیک ہے؟ آپ کے خرچے ہوتے ہیں، جو ہونے والی وائف ہوتی ہیں ان کے بھی خرچے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اپنے بھی ٹو سٹارٹ گھر میں خرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولیمے کے خرچے ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ لگ گیا، آپ کے پیسے پھنس گئے، وہ پیسہ واپس تو نہیں آتا نا۔ پھر جی آپ کی شادی ہوتی ہے، پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ پھنس گئے، ایک آپ کی ماشاءاللہ محرم بن گئی ہے، آپ دوسری محرم کی طرف آپ نہیں جا سکتے، اسلام ہے نا، تو پھنس گئے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دکان، مثال دے رہی ہوں، مثال نہیں دے رہا ہوں، دیسی الفاظوں میں، اب دکان آپ بناتے ہیں، ٹک شاپ بنا لی، ادھر 5 لاکھ 10 لاکھ کا مال ڈالا، آپ کا مال پھنس گیا، آپ دکان پہ بھی پھنس گئے، آپ کسی اور جگہ پہ کام نہیں کر سکتے، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ برون ملک نہیں جا سکتے، آپ حج تک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ اسلام کے متعلق سروزہ بھی نہیں لگا سکتے، ایک جگہ کے اوپر پھنس گئے ہو، ٹھیک ہے؟ اب بازار میں آپ دکان بناتے ہو تو صبح جاتے ہو، شام کو آپ واپس آتے ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ پابند ہو، آپ پھنسی ہوئی ہو، آپ کا پیسہ لگے ہوا، آپ بندوں کو اپنی جو ہے نا انرجی سے، اپنا ٹیلنٹ سے وہ جوتا کپڑے سیل کر کے ان کو پیسے آپ کو دیں گے، ان کو جوتے کپڑے مل جائیں گے، وہ پھنس گئے، ان کو پھنس گئے۔ تو سمپل باتیں یہ بتا رہا ہوں کہ پہیہ گول ہے، اور میرے شہزادوں ایک چیز جو حقوق ادا اور ہوتا ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ آپ پیسے دے کے آٹا لیتے ہو، پیسے دے کے آپ گھر کی سہولتیات لیتے ہو، پیسے دے کے بائک لیتے ہو، پیسے دے کے کپڑے لیتے ہو، پیسے دے کے جوتے لیتے ہو، پیسے لے کے موبائل لیتے ہو، پیسے لے کے پنکھے، ہر ایک چیز جو انسان اپنے ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے پیسہ دے کے، ایک چیز کا حقوق ادا اور ہوتا ہے، گائیں بکری بھینس جو بھی دل کرتا ہے لیتے ہیں، ایک چیز کا حق ادا اور ہوتا ہے، حقوق ادا اور ہوتا ہے۔ اسی طرح فورتھ اسٹیج میں حقوق کیا ہو رہا ہے، حق کیا ادا ہو رہا ہے، ایک کرنسی جس کو ہم بٹ کوائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بٹ کوائن پہلے لیگل تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسلام کہتے تھے یہ فی نفسی جائز نہیں ہے، اب اسلام کہتا ہے یہ فی نفسی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کافی کہتے ہیں یہ پاکستان میں لیگل ہو گیا، پہلے ان لیگل تھا، ٹھیک ہے؟ تو بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسپرٹ کرنسی ہے، اب اس کا حق ادا اور ہوتا ہے۔ آپ کے موبائل اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ کسی کا 25,000 کا ہے، کسی کا 35,000 کا، کسی کا 1 لاکھ کا ہے، کسی کا 2 لاکھ کا، کسی کا 50 لاکھ کا، موبائل بڑے مہنگے ہیں۔ آپ نے تو لاکھ والا بھی نہیں لیا ہوا، 50 والا بھی نہیں لیا ہوا، کیوں؟ کیونکہ اتنا نہیں ہوتا افورڈ۔ اب یہ خاصیت کیا ہے؟ 15,000 والے موبائل میں اور 50 لاکھ والے موبائل میں چیزیں تو سیم ہے، کیا جی؟ پکچر کوالٹی اچھی ہے، ڈسپلے کوالٹی اچھی ہے، ہر ایک چیز کی کوالٹی اچھی ہے، الٹرا 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 کر لو، صحیح ہے؟ فیوچر سیم ہی ہے۔
اب یہ جو سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہو، جو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور ماشاءاللہ زوم پہ آپ لوگ بیٹھے ہو، یہ آپ کا سافٹ ویئر چل رہا ہے جس کی اتنی قیمت ہے. صحیح، آپ نے یہ قیمت ادا کر کے آپ نے اپنے پاس موبائل رکھا ہوا ہے جس کو آپ موبائل کا نام دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھنسا ہوا ہے، موبائل بھی آپ کے پاس پھنسا ہوا ہے، آپ نے پھنسا ہے. اب موبائل تو آپ بیچ نہیں سکتے. تو انسان ان چیزوں کے اوپر رسک لیتا ہے. ٹھیک ہے، بندے کہتے ہیں نا سر جی رسک نہیں لیتے، میں کہتا ہوں لیتی ہو آپ لوگ. میں بتاؤں کیا کیا مثالوں میں مثالیں نکل رہی ہیں. موبائل لے لیا، رسک لے لیا، موبائل صحیح ہو یا خراب ہو آپ کا ہے. شادی کر لی، رسک لے لیا، اچھی نکلے بری نکلی وہ آپ کی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے. اب روزمرہ ہم کچن میں ماشاءاللہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، بوائے بھی کرتے ہیں، رسک لے رہے ہوتے ہیں، گیس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زندگی موت کا سوال ہوتا ہے، لیکن انسان کر رہا ہوتا ہے کام. تو انسان کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو فورس ڈیلی ایک چیز کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کو فیل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک چیز اس بن گیا ہے. کل بھی میں نے میٹنگ میں لیکچر دیا تھا کہ روزمرہ کام کے اوپر جب انسان کام کرتا ہے نا، معمول بنا لیتا ہے ایک چیز کا، وہ چیز اس کو تکلیف نہیں دیتی، اس چیز کو وہ نظر انداز کر کے اس کے اوپر رہ کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب موبائل آپ یوز کرتے ہو، آپ تھکتے نہیں ہو، جتنا مرضی یوز کرتے رہو نہیں تھکو گے. ٹھیک ہوگا. اب نیا کام کرو نا، کوئی نیا کام کرو، لیپ ٹاپ آن کر لو مثال کے طور پہ، 15 منٹ کے بعد لیپ ٹاپ بند کر دو گے، آپ کو بوریت آئے گی، آپ کہیں گے یار یہ مشکل ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو انسان آپ دیکھو نا، 4 سٹیج کا بزنس بھی آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی میرے یوٹیوب پہ کلاس سنیں گے نا، ان سب کو ایک ہی میں جواب دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بچپن سے پڑھائی سے جاب سے بعد آپ کا ڈریم ہے جی شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، فیملی سیٹ اور بزنس سیٹ، یہ آپ کا ڈریم ہے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ کا سمپل جو مسئلہ ہے نا، سمپل جو آپ کا ہے نا، سمپل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیو کام جو کرتے ہو نا، آپ کا اپنا ذاتی یہ 4 سٹیج کا بزنس ہے. اب بزنس آپ اس کے $20 کی مارکیٹنگ کرو گے تو آپ کو پیسہ آئے گا. اب اس پہ کام نہیں کرو گے پیسہ نہیں آئے گا. میں نے اکثر میٹنگ میں آپ کو فری کی لالچی نہیں دی. میرا جتنا مرضی آپ ٹاپک اٹھا رہو، میں نے کبھی آپ کو غلط گائیڈ نہیں کیا، مس گائیڈ نہیں کیا. آپ کو یہی بولتا ہوں کہ آپ اچھی انکم کر لیں، اچھی سلاٹ کر لیں، اچھی انکم جنریٹ کر لیں، لائف ٹائم آپ کو انکم آئے گی تو واقعی وہ آئے گی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، میں نے پھر ٹاپک بھول گیا ہوں، پھر ٹاپک کے اوپر آتا ہوں کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی انکم کیوں نہیں جنریٹ ہوتی. آپ کی اس لیے نہیں ہوتی، آپ کی سوچ جو ہے نا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، آپ کی سوچ 1000 2000 پلس 3000 کی سوچ ہے. کیا مل جائے بڑی ہے، کیوں عادتیں بہت ہے، کی کرنا ہے پیسہ کما کے. سر جو 1 کروڑ روپے ایک دن کا کما رہا ہے نا، اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں 10 کروڑ کماؤں. پیسہ جو ہے نا، پیسہ خوشیاں نہیں دیتا، پیسے سے لی ہوئی چیزوں سے خوشیاں ملتی. ٹھیک ہے، موبائل آپ نے لیا ہو نا، آئی فون مل جائے نا، بڑے خوش ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے. تو گاڑی لے لو نئی سی نئی، خوش ہو جاؤ گے. پیسہ انسان نہیں کھاتا، پیسوں سے چیزیں لے کے انسان کھاتا ہے. تو بات آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی جاب والی سوچ ہے کہ ایک بندے نے آپ کو ٹارگٹ دے دیا جی صبح یہ کام کرنا ہے، شام کو اس کو رزلٹ چاہیے، مہینے کی تنخواہ سیلری پکی. کمپنیوں میں بھی اسی طرح ہے، جاب میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ نیو چیز جو آپ کے اندر بلٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ کو کھٹکتا ہے، او یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ادھر جی یار جی صبح سے شام تک پوسٹنگ شیئرنگ کرو، میٹنگ لو، سر کی باتیں سنو، پک جاتے ہیں یار بندے. سر جی جوائن نہیں ہوتے، سر جی بندوں بڑے ذلیل کرتے ہیں بندے، یہ کرتے ہیں. سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے آپ کا؟ سب کا مسئلہ جو جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو نا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ 4 دن کام کرتے ہو، 2 دن چھٹی. ہفتہ کام کرتے ہو، 2 دن چھٹی. 10 دن کام کرتے ہو، 2 دن چھٹی. مہینہ کام کرتے ہو، 2 دن چھٹی. سر آپ جب چھٹی کرتے ہو نا، وہ ایک سمجھو کہ 15 دن کے برابر ہوتی ہے. سر پتہ کیا کرتے ہو آپ؟ لگ جاتے ہو، مطلب آپ نا لگ جاتے ہو لوہے کو گرم کرنے. لوہا گرم ہوتا رہتا ہے، وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، دھاتو ہے نا، وہ لیکوڈ بن جاتا ہے جی. وہ نکال لیتے ہیں جی، ساری شیپ نہیں بنی چھری کی، کینچی کی شیپ نہیں بنے گی. وہ کیسے بنے گی سر؟ وہ ٹمپریچر جتنا رکھنا ہے اتنا دینا. آپ عزت لوگوں کو اتنی دے دیتے ہیں نا، اس کے قابل نہیں ہوتے. ہر کسی کا اپنا ایکو لیول ہے.
ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہو، سر میرا مزاج بہت اچھا ہے یار، میں اسی طرح بندے کو گائیڈ کروں، وہ بندہ میرا بھائی بن جائے گا، اس کو میں جوائن کراؤں گا اور راتوں رات امیر بن جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا مزاج، اس کے مزاج میں ڈھلنا سیکھیں گے نا تو قسم سے لائف میں کبھی آپ کو فورس کے ہٹ کے نا، لائف میں کبھی آپ نہیں ہاریں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ہر کسی کے مزاج کے مطابق ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان میں کمیاں ہیں، مجھ میں سر لاکھوں عیب ہے، آپ میں بھی لاکھوں عیب ہے۔ ہر انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کے اوپر پردہ ڈال کے آگے آپ کو چلنا پڑتا ہے، وہ چیز سکپ کرنی پڑتی ہے۔ اب کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں تو آپ سے سوال دو چار پوچھ لیتے ہیں، آپ ایٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں، انا میں آ جاتے ہیں، دو چار باتیں پٹھی کر دیتے ہیں، بندہ نہیں کرتا، پھر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ سونے دے بات، سمجھ آئی؟ بندہ بات کرتا ہے نا تو ڈسٹمپلن سے آزی سے بات کریں، ٹھیک ہے، وہ پوچھتا ہے اس سے بتائیں، خود گائیڈ کریں۔ خود گائیڈ کرنے سے یہ ہوگا آپ کا ایکول لیول بلٹ ہوگا۔ جب آپ کا ایکول لیول ساتھ بلٹ ہوگا نا تو آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، آپ بے لگام ہو جائیں گے۔ گھوڑے کی لگام کھینچ کے رکھی ہوتی ہے نا، اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ وہ بھاگ اتنا نہیں سکتا، اس کی لگام چھوڑ دیں وہ دھڑ دھڑ بھاگتا ہے۔ تو آپ کو بے لگام ہونا پڑے گا۔ تو کس طرح ہوں گے؟ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ماشاءاللہ 10 دن 12 دن محنتیں کرتے ہیں فورسز میں، اور جی بس جی سر جی رزلٹ نہیں ملتا، بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ سر ہم بھی ہیں نا، ہمارے کوئی 6 پاؤں نہیں ہیں، 6 ہاتھ نہیں ہیں، ایلین نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، مڈل کلاس فیملی سے تھے، اب نہیں، ٹھیک ہے۔ 20 10 روپے کے حساب کرنے والے بندے تھے، اب ہزاروں کا حساب نہیں کرتے۔ تو کیوں سر؟ کیونکہ اللہ پاک نے ایک چیز دی ہے، اتنی اچھی چیز دی ہے، آپ کی سوچ ہے۔ کیونکہ میں نے بہت کام کیے لائف میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میں نے سمجھو کہ 9 سال میں نے نا سٹرگل کیا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ طرح طرح کی مارکیٹنگ کی ہے، جوتا کپڑے ہر طرح کی کام کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پلمبنگ الیکٹریشین کا کام تک کیا، کمپیوٹر کا کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیبورٹری اسسٹنٹ، ٹھیک ہے، اور نرسنگ کا کام سب کیا ہوا ہے۔ سب فورسز مجھے ملی ہے نا تو میں کہتا ہوں میں سمجھو کہ پھولوں پہ آگ۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ مجھے ایک چیز ذلیل ہو کے محترم بہت ذلالت سے نا میں گزر کے مجھے اچھی چیز ملی ہے، مجھے اس کی قدر ہے۔ جب انسان کو ایک چیز کی قدر ہو جاتی ہے نا، جب آپ کو ایک لڑکی سے مثال یہ پیار ہو جاتا ہے، جب ایک عورت کی آپ کو قدر ہو جاتی ہے، آپ اسی کے ہو جاتے ہو۔ تو ایک چیز کی جب آپ کو قدر ہوگی نا تو لائف میں بے شک جو مرضی بندہ بولو، آپ بولو بھائی جاؤ سارے بھاڑ میں، اس کی مجھے قدر ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ تو آپ جب قدر کرو گے نا اس چیز کی سر، میرے لاکھ کہنے سے بھی آپ نہیں رکنے والے، آپ کرتے رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے شہزادوں ہر روز آپ کو میٹنگ دینے کا مقصد ہوتا ہے آپ کے مزاج، آپ کے اخلاق کو جگانا، آپ کے اندر والا انسان کو باہر نکالنا، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سر جی جاب سے آپ کبھی، قسم اٹھا کے بولتا ہوں میرے شہزادوں، جاب سے آپ کا کوئی کریئر نہیں ہے، جاب سے آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنی وائف کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو خوش نہیں کر سکتے، ہمیشہ خوار ہوگے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے لیکن دل کے اندر سے آنسو آئیں گے جب وہ ایسی آپ کے بچے، آپ کی بیگم بات کر دے گی۔ بات بیگم تو نہیں کرتی، وہ آپ کا مزاج سمجھ جائے گی، انشاءاللہ اچھی ملے آپ سب کو۔ بات یہ کہہ رہا ہوں، بچے تو نادان ہوتے ہیں، بات کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے شہزادوں پیسے سے آپ دوستی کر لو تو میرے شہزادوں لائف میں کبھی آپ نہیں ہارو گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے شہزادوں آپ کو آج میٹنگ میرے شہزادوں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز ڈسپلن سے بتائی جائے۔ میری میٹنگ میں کبھی میں اپنی بارے میں باتیں نہیں کرتا، کبھی میں نے میٹھے بول نہیں بولے، فضول ایکٹیویٹی دکھاتے نہیں ہوں، شارٹ کٹ میٹنگ میں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں سمجھاتا ہوں؟ کہ سر میں کر سکتا ہوں، آپ کیوں نہیں؟ سر میں نے جو سٹرگل کیا نا، پھر میں کبھی آپ کو میٹنگ میں بتاؤں گا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ایکسکوئر پروگرام، کیا جناب؟ ایکسکوئر پروگرام جی کیوں آ رہا ہے اور اس کے اوپر ہمیں بینیفٹ کیا ہے؟ کل میں موٹا سمجھا چکا ہوں، لیکن آج تھوڑا سا نا میں بریکی کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ میں ادھر اپنا یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب کہہ رہا ہوں، گوگل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ یہاں پہ آسانی سے نا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، صحیح۔ اب میں یہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے لگا ہوں، یہاں پہ ہر کسی کا اپنا آئی ڈی نمبر ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ کیا ہے، میٹنگ صرف 6 منٹ اور ہوگی، انشاءاللہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی۔ سر جی $15 کما کے بیٹھا ہوں اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ یار، اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ 4500 روپے میں کما کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہی 4500 کے لیے 2 مہینے بندہ سٹرگل کرتا ہے، 2 مہینے کے بعد کتنی سیلری آتی ہے جی؟ 60,000 70,000۔ سر ہم پر ڈے کا کماتے ہیں، ہم جاب والے بندے نہیں ہیں، ہم جاب والے نہیں ہیں، ہم فیوچر سیٹ کرواتے ہیں لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جاب والی سوچ نہیں ہے جی بندے کو پھنسائیں گے تو پیسہ آئے گا۔ یار میں نے آپ کو آگے دلیل دے چکا ہوں کہ سارے دنیا کے کام جتنے بھی ہیں نا پھنسنے والے ہی ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ گاڑی بندے کی خراب ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہوتی ہے، گاڑی بھیج دیتا ہے، اگلے کو بھیج دے، پیسے لے دے، وہ پھنس گئی۔ مثالیں دے رہا ہوں، موبائل بھی اسی طرح ہے، کپڑے، چیڑا، ہر چیز اسی طرح، دنیا کی ساری چیزیں پھنس کے ہی ملتی ہیں۔ شادی کرتے ہو پھنس جاتے ہو نا، بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے آگے بچے، وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنا بھی پہیا گول ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ پھنس کے آپ کو پیسہ ملے گا، لیکن یہاں پہ ایک چیز کی پروموشن کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں بٹ کوائن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایکس اسکوائر پروگرام آ گیا۔ ایکس اسکوائر پروگرام کا فائدہ کیا ہے؟ اب جی 46 گھنٹے رہ گئے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، آپ لوگوں کو موٹا موٹا سمجھا دیتا ہوں، گولوں کی ادھر ہی بنا دیتا ہوں، کیا میں اکاؤنٹ وہ کھولوں۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے گا، یہ آپ نیچے اس کی 3 شاخیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، 1 2 اینڈ 3۔ پھر اس کے نیچے 3 شاخیں، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3۔ اب سمجھیں یہاں پہ آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ مزے کی چیز کیا ہے؟ مزے کی چیز یہ ہے کہ پہلا لیول $6 سے اوپن ہوتا ہے، دوسرا لیول $8 سے ہوتا ہے، تیسرا لیول $15 سے، چوتھا لیول $29 سے، پانچواں لیول $30 سے، چھٹا لیول $40 سے۔ مطلب کہ $19 سے آپ 6 سلاٹ بائی کر سکتے ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں سر۔ آپ کو میں پھر اینگل بنا کے دے رہا ہوں، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا آج انشاءاللہ، آپ کو ساری تفصیل سے ایک چیز بنا کے شاخیں دے رہا ہوں۔ یہ آپ جب آپ مثال کے طور پہ $6 میں ہی بات کرتا ہوں، جب آپ کرواتے ہو $6 اوپن کیے، آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، آپ نے کیا۔ اب آپ کے نیچے یہ بندہ ہے، یہ والا ایک اندر اینگل ہے، یہ کرتا ہے تو آپ کو $3 مل جائیں گے۔ پھر یہ بندہ ادھر ہے، ایک اور کرتا ہے، $3 مل جائیں گے۔ پھر کرتا ہے یہاں پہ $3 مل جائیں گے۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ 3 بندوں سے $9 آگے، صرف 3 بندے جوائن کرانے سے۔ اب یہی 3 بندے آگے کسی کو کرواتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو 3 ملنے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو 3 ملنے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو 3 ملنے ہیں، یہاں پہ بھی 3 3 3، یہاں پہ 3 اور یہاں پہ نہیں ملنے، 2 آخری نہیں ملنے۔ آپ کتنا جی کیلکولیٹ کرتے ہیں جی؟ 3 3 2 6، 3 3 9، 3 4 12، 3 5 15، 3 6 18، 3 7 21، 3 8 24، 3 مطلب 30 آپ کو ڈالر ملنے ہیں۔ $6 لگا کے $30 آپ نے کما لینے۔ سر کیوں؟ کیونکہ یہ کم ہے، ریٹ وائز کم ہے، تو ہر کوئی ایزیلی لے سکتا ہے۔ اب یہ ہم بات کریں گے 6 لیولوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6، ٹوٹل ہیں 12، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کبھی اتنا نہیں بولا کہ آپ سارے کھول لو، میں جو وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کے بجٹ کے مطابق ہے۔ $90 سے $100 منیمم لگنا ہے، اتنا ہی سمجھ لیں۔ ان نے کھول لیا، شہزادوں سے 2 بندے جوائن کرانے سے، 2 بندوں کے سلاٹ کروانے سے آپ کے $90 کمپلیٹ ہو جانے، OMG۔ اور باقی $8 جو 8 بار ہیں وہ آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو ہیں آپ کو وہ ملنے ہی ملنے، سمجھ آئی؟ آپ بولیں گے سر جی کوئی لیتا نہیں ہے، سر جی کوئی کرتا نہیں ہے۔ سر آپ رونگ ہو، سر ہم نے کیے ہیں نا، ہمارے اور بندوں نے کیے ہیں، ہمارے ساتھ اور لیڈروں نے کر رہے ہیں، تو آپ کی غلطی ہے، آپ ڈر رہے ہو۔ سر جو ڈرتا ہے سر وہ لائف میں کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہی بندہ اپنی لائف میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے جو حالاتوں کو فیس کر کے، ڈر کو ختم کر کے آگے بڑھتا ہے۔ جو ڈرتے رہتے ہیں نا سر، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ سمجھو کہ 3 بندوں کو جوائن کراؤ گے، $9 مل جانے، آگے وہی 3 بندوں کو کرائیں گے، وہاں سے 9 ایک گولے سے ملنا ہے، 9 ایک گولے سے، 9 ایک گولے سے، 9 9 2 18، 9 30 $27 آپ کو مل ہی جانے، ٹھیک ہو گیا۔ اوپر والے 3 30 اور مطلب کہ آپ کو $33 ملنے، مطلب 30 ہی کر لو سر، $30 صرف $6 لگا کے، مثال دے رہا ہوں، $6 لگا کے آپ $30 اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اپرچونٹی مس نہ کیجیے سر، زیادہ نہیں دیکھیں نا، 24 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، مثال دے رہا ہوں، 24 کروڑ بندے، سر ان میں سے 10 بندے نہیں لے سکتے، اگر 10 بھی نہیں لے سکتے تو سر آپ ہارے بھی ہو لائف میں، تو کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں لائق جتنا مرضی آپ کو اٹھاتا رہوں نا، جگاتا رہوں، آپ نہیں جاگ سکتے، اپنی ضمیر کو خود جگانا پڑتا ہے۔ سر ہمیں تو کوئی نہیں اٹھاتا، میرے گھر والے ابھی بھی کہتے ہیں فورس سے چھوڑ دو، یہ کیا لگے رہتے ہو، میری بہنیں، میری جو ہے بھابھی ہوگی، بھائی ہوگے، سارے رشتہ دار، یہ کیا لگے رہتے ہو۔ سر مجھے گرانے والے بڑے ہیں، ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے نہیں گرنا۔ سر جی جس فورس نے مجھے اتنی اچھی انکم، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ اور اتنی اچھی انکم جنریٹ کروائی ہے، تو میں اس کو کیوں چھوڑوں۔
ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں لائف میں نہیں ملتی. آپ بڑے خوش نصیب ہو، یہ آپ اپنا کام کے اوپر آیا ہو، کسی کو ملازمت نہیں کرنا ہے، کسی کے نیچے لگ کے کام نہیں کرنا ہے. کہیں حدیثوں میں نہیں، کہیں قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ انسان کی غلامی کرو آپ. ٹھیک ہے، صحابہ کرام جو تھے وہ تجارت کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے. ٹھیک ہے نا، غلاموں کو آزاد کرنے سے اتنا ثواب ملتا تھا. جو غلام ہوتے تھے پیسے سے آنے چلتے تھے، اٹھنیاں تو بعد میں کی بات ہے، آنے شانے چلتے تھے، غلام ہوتے تھے آزاد کرواتے تھے، بیلوں کے ساتھ باندھے ہوتے تھے وہ آزاد کرواتے تھے. تو ابھی آپ پھر غلامی میں ہو، تو غلامی سے جاگنا ہے، خود کے اوپر بزنس کے اوپر آنا. کہیں ادھر کسی چیز کو آپ بولو نا کہ آپ انگریزوں کے حکومت کر رہے ہو، یہ چیز انگریزوں کی بیچ رہے ہو. او بھائی کوئی ایسا سین نہیں ہے، ڈالر کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، بائنانس کا ڈالر ہے، ٹھیک ہے، بٹ کوائن ہے، یہ بیچو گے تو آپ کے والٹ میں پیسے آئیں گے. تو پیسے آپ پاکستانی کرنسی آپ کو ملتی رہے گی. یہاں پہ کون سی گندی چیزیں چل رہی ہیں جو آپ کو ہونا ہے؟ یہاں پہ کون سی شیمپو کی بوتلیں بیچنی ہیں آپ نے؟ ڈالر کی مارکیٹنگ کرنی ہے میرے شہزادو. جاگ جاؤ، ابھی جاگو گے تو آگے لائف سیٹ ہے آپ کی. نہیں جاگو گے تو لائف جو پہلے گزار رہے تھے 24 سال 22 سال جتنی گزار رہے ہو وہ ایسی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی لائف میں نئی چیز نہیں آنی. آپ بولے نا کہ ہم جی نئی چیز آئے گی لائف میں اور مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو کوئی یہ کر دے گا، سنہرے خواب دکھا دے. کوئی پری ذات والا ڈرامہ نہیں ہے. نہ الادین کا چراغ ہے کوئی گھسو گے تو آپ کو ماشاءاللہ جن بابا آ جائے گا، 3 وشز پوری کرے گا، آپ کروڑپتی بن جاؤ گے. ایسا کوئی سین نہیں ہونا شہزادو. خود رہ کے کام کرنا تو چند منتھوں میں انشاءاللہ آپ لاکھ پتیوں میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں تو یوتھ کو جنریٹ کرنے آیا ہوں، لوگوں کو جگانے آیا ہوں. اب آپ پہ ہے ہیرو بننا ہے لوزر بننا ہے. ٹھیک ہے، تو میری آج کی میٹنگ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں آپ لوگ. فی امان اللہ.